اسرائیل کے لوگوں کی نجات۔ مکاشفہ کا کتاب اس کا 11 باب اس کی 1 سے 19 آیت۔ خدا کیوں اسرائیل کے لوگوں کے لیے 2 نبیوں کو بھیجے گا؟ خدا خاص طور پر اسرائیل کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کرے گا۔ یہ خاص حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے 2 گواہوں سے 1260 دن تک نبوت کروائے گا۔ یہ اسرائیلیوں کو آخری وقت پر بچانا ہے، یعنی یوں خدا اسرائیل کے لوگوں کو بچائے گا کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آیت 2 فرماتی ہے، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے گا اور اسے ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیبتناک آفتیں غیر قوموں پر نازل ہوں گی، جب عظیم اجرسانیوں کا 7 سالہ دور شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بے حد پریشانی اور آفتوں کو لاتا ہے، اور جب غیر قوموں کے درمیان ایسے لوگ جو خوشخبری کو سن چکے اور اس پر ایمان لا چکے ہیں شہید ہوں گے، خدا اسرائیل کے لوگوں کے لیے 2 نبیوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، ان سے گواہی دلائے گا کہ یسوع خدا اور نجات دہندہ ہے، اور یوں اسرائیل کو نجات بخشے گا۔ یہ نوشتہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خدا کے آنے والے کام ہیں۔ ہمیں یہ کلام یقیناً اس کو سکھانا چاہیے جو شیطان کے ہاتھوں سے دھوکہ کھا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے فرقوں کے رہنما آخری دور کے زیتون کے 2 درخت ہیں، یا یعنی ان کے فرقہ کا بانی پیشن گوئیوں میں فرماتا ہے کہ آخری دور کا ایلیا ہے۔ جب کبھی دنیاوی کلیسیائیں مکاشفہ کے بارے میں بولتی ہیں، وہ زیتون کے 2 درختوں پر اس حوالہ کو سب سے زیادہ تہس نہس کرتی ہیں۔ بدعتی تعلیم سے دھوکہ کھانے والے تمام لوگ جنہیں میں اب تک اپنے ایمان کی زندگی میں مل چکا ہوں، کبھی یہ اجنبی دعویٰ کرنے میں ناکام نہیں ہو چکے ہیں کہ ان کی بدعت کا رہنما یہاں ظاہر کیے گئے زیتون کے 2 درختوں میں سے ایک ہے۔ ہر بدعتی جسے میں جانتا ہوں آخرکار ایسا دعویٰ کر چکا ہے، لیکن مکاشفہ کے زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان وہ نہیں ہیں جو یہ بدعتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ زیتون کے درخت حقیقت ان 2 نبیوں کو بیان کرتا ہے جنہیں خدا اسرائیل میں سے انہیں بچانے کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔ باب 11 ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے کہ کیسے خدا اسرائیل کے لوگوں کو بچائے گا۔ رومیوں کے خط کی طرح مکاشفہ کی کتاب کا ہر باب اپنا خاص مطلب رکھتا ہے۔ صرف اس مطلب کو جاننے کے وسیلہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا باب کس بات کے بارے میں ہے۔ پڑھ کر کے غیر قومیں 42 مہینوں تک مقدس شہر کو اپنے پاؤں تلے پامال کریں گی۔ بعض لوگ یعنی اس مطلب کو جانے بغیر دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر قوموں کا دور ختم ہو جائے گا، اس کی بجائے اسرائیلیوں کی نجات کا دور شروع ہوگا، اور تب سے آگے صرف اسرائیلی نجات یافتہ ہوں گے۔ لیکن یہ سچائی سے کہیں بعید ہے۔ ہمیں باب 7 بتاتا ہے کہ غیر قوموں میں سے بھی ان گنت بھیڑیں اجرسانیوں میں سے نجات یافتہ ہوں گی۔ یہ ہے دونوں غیر قوموں اور اسرائیلی لوگ، صرف اسرائیلی ہی نہیں بلکہ سب نجات یافتہ ہوں گے۔ اسی طرح باب 11 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خدا آخری دور میں اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے یوں 2 نبی برپا کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر قومیں مزید نجات یافتہ نہیں ہوں گی۔ تب بعض جواب میں پوچھیں گے، کیا پہلے ہی 1,44,000 اسرائیلی نجات یافتہ نہیں ہوئے؟ جس طرح باب 7 ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خدا کی معرفت مہر کیے گئے اسرائیلیوں کا شمار تھا۔ مہر کیے گئے نجات یافتہ ہونے کی معنی نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے جائے بغیر نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ نجات صرف ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یسوع مسیح زمین پر آنے اور ہمارے تمام گناہ مٹانے کے بعد وسیلہ سے بپتسمہ لینے کے ساتھ دنیا کے ان تمام گناہوں کو صلیب تک لے گیا
اور اس پر مرنے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ گو ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی موت تک گناہ کے اسیر ہیں، تاہم ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے ہیں۔ کہ یسوع مسیح نے مکمل طور پر ہمارے گناہ غائب کر دیے، یوں ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ جب 1,44,000 اسرائیلی مہر کیے جائیں گے، خدا اپنے 2 نبیوں کو برپا کرے گا اور ان کے وسیلہ سے ان اسرائیلیوں کے سامنے اپنی خوشخبری کی منادی کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دونوں نبی بنی اسرائیلیوں میں سے خوشخبری کی منادی کریں گے، یوں ان میں سے 1,44,000 نجات یافتہ ہوں گے۔ کلام مقدس کبھی بے انصاف یا اندھا دھند نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے آئے اور بغیر نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس جانے کے کیے بغیر کبھی نہیں کہتا کہ تم نجات یافتہ ہو، لیکن تم نجات یافتہ نہیں ہو۔ 2 نبی جو خاص حوالہ میں ظاہر کیے گئے ہیں، زیتون کے 2 درخت ہیں، اس مقام پر قتل کیے جائیں گے جو گلگتہ کہلاتا ہے۔ ان کے مردہ بدن بغیر دفن کھلی فضا میں پڑے رہیں گے، اور وہ جو نہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یسوع کو قبول کرتے ہیں، ان کی موت پر خوشی منائیں گے اور ایک دوسرے کو تحفے بھیجیں گے۔ لیکن آیات 11-12 ہمیں بتاتی ہیں کہ 3.5 دن کے بعد خداوند کی طرف سے ان میں سے زندگی کی روح داخل ہوگی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوں گے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھائے گا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھتے رہ گئے۔ یہ حوالہ ہمیں سیدھا سادہ طور پر بتاتا ہے کہ ہم یہ ہیں، آپ اور میں جو غیر قوم سے ہیں، جب وقت آئے گا بھی ایمان کی وجہ سے شہید ہوں گے، اور یعنی ہماری شہادت کی تھوڑی دیر بعد ہمارا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ہوگا۔ مکاشفہ کی پوری کتاب میں یہ موضوع اپنے ظہور کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے بھی حوالے ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب 7 پیالوں کی آفتیں اس زمین پر انڈیلی جائیں گی، اٹھائے گئے مقدسین ہوا میں خداوند کی تمجید کرتے ہوں گے۔ باب 14 بھی 1,44,000 نجات یافتہوں کے بارے میں فرماتا ہے، جو ایک گیت کے ساتھ خداوند کی تمجید کرتے ہیں، جنہیں کوئی دوسرا نہیں بلکہ نجات کے پہلے پھل ہی گا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب اسرائیل کے لوگ نجات یافتہ ہوں گے، وہ ہر جگہ پر شہید ہوں گے، اور ان کی شہادت کی تھوڑی دیر بعد ان کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ یہی بات غیر قوموں پر عائد ہوتی ہے۔ آخری دور میں آپ اور میں 7 نرسنگوں کی آفت کے بہت ساری مصیبتوں سے گزریں گے، لیکن خدا ہمیں پھر بھی ان آفتوں سے بچائے گا۔ جب 7 سالہ عظیم عزہ رسانیہ پہلے 3.5 سال کے گزرنے کے بعد اپنے عروج پر پہنچیں گی، مقدسین کی عزہ رسانی بھی اپنی چوٹی پر پہنچ جائیں گی، لیکن یہ شاید عزہ رسانی صرف تھوڑی دیر کے لیے باقی رہیں گی۔ بہت سارے مقدسین اور خدا کے خادمین مختصراً شہید ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد تیزی سے ان کا اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ کیونکہ مکاشفہ بار بار قلم بند کرتا ہے کہ اس وقت جب 7 پیالوں کی آفتیں زمین پر انڈیلی جائیں گی، مقدسین پہلے ہی خدا کی تمجید کرتے ہوئے آسمان پر ہوں گے۔ کلام اسے شاندار طور پر بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 10 باب 7 میں کہتا ہے کہ بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگے پھونکنے کو ہوگا، تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی پورا ہوگا۔ یہ اٹھائے جانا خداوند کی معرفت پوشیدہ رکھے گئے خداوند کے بھید کے علاوہ کسی اور چیز کو بیان نہیں کرتا۔ پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اس کی 16 آیت میں پالوس رسول بھی یہی بتاتا ہے۔ کیوں خداوند خود آسمان سے للکارا اور مرکب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، یعنی خداوند آسمان سے اترے گا، تاہم یہ مطلب نہیں کہ وہ اس زمین پر فوراً اترے گا۔ وہ آسمان سے ہوا میں اترے گا، اور جب پہلے جی اٹھنا جو سوئے ہوئے ہوں گے کو اٹھاتا ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ جو زندہ ہوں گے کو بدلتا ہے۔
واقع ہوگا۔ تو اٹھایا جانا جس کے ساتھ مقدسین ہوا میں خداوند سے ملیں گے بالکل تب واقع ہوگا۔ ہوا میں برے کی شادی کی ضیافت منعقد ہونے اور اس زمین پر اس دنیا کے باقی 7 پیالوں کی ساری آفتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہونے کے بعد خداوند ہمارے ساتھ نئی زمین پر اترے گا اور ان کے سامنے اپنی شکل ظاہر کرے گا جو تب تک زندہ ہوں گے۔ کسی کا ذاتی انفرادی مشوروں پر مبنی مکاشفہ کے کلام اور مکاشفہ کی تفسیر کرنا تباہی کا رستہ پر گامزن ہوتا ہے۔ بعض ماہر علم الہیت کی تجویز کردہ میں شخص مفروضات پر یوں ہی ایمان رکھنا ہے اور کلام کو مناسب طور پر جانے بغیر ان دعووں کی وکالت کرنا بالکل غلط ہے۔ ماہر علم الہیت کے درمیان جو بہت عزیز و ترقیم پاتے ہیں جدید مسیحی طبقات میں مشہور ہیں۔ بعض علماء مثلاً ایل برک ہوف، ابراہم کوفو نے 1000 سالہ بادشاہت کی لوی کی حمایت کی ہے۔ عزا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے، عزا رسانیوں کے بعد اٹھائے جانے، 1000 سالہ بادشاہت کے لفظی کی نظریات میں سے اس آخری 1000 سالہ بادشاہت کے لفظی کے نظریات پر ایمان رکھنا بالکل کلام مقدس پر بذات خود ایمان نہ رکھنے کی مانند ہے۔ وقت جب لوگ عزا رسانیوں کے بعد اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھا کرتے تھے اب گزر چکا ہے۔ اب ان دنوں ہر کوئی فی الوقت عزا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ نظریہ بھی کلام مقدس کے مطابق ٹھوس نہیں ہے۔ بعض مگر لوگ اب تک اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جب کبھی انہیں عزا رسانی سے پہلے اٹھائے جانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ عزا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے اس نظریے کے مطابق مسیحیوں کو 7 سالہ عظیم عزا رسانیوں کے بارے میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ایمانداروں کے لیے بھی ایمان کی ایسی زندگیاں گزارنا قابل قبول بن جاتی ہیں جو نہ گرم نہ ہی سرد، اور کلیسیوں کو صرف اپنے اجتماعات کی جسمات بڑھانے کے بارے میں فکر مند کرنا ہے۔ یوں لوگوں کا ایمان بے ڈھنگ بن جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ انہیں عظیم عزا رسانیوں میں سے گزرنے کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایمان سارا سرخ رو اور بے رخ بن جاتا ہے۔ محض جب ان کا ایمان حقیقت پر یقیناً آخری وقت کے نزدیک آنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگ بہت عرصہ پہلے 1000 سالہ بادشاہت کے لفظی معنی پر ایمان رکھتے تھے، تب تھوڑی دیر کے لیے عزا رسانیوں کے بعد اٹھائے جانے کے نظریے پر، اور اب وہ عزا رسانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھنا شروع ہو گئے۔ 1830 میں عزت مآب اسکوفیلڈ موری بائبل انسٹیٹیوٹ کے ایک پروفیسر نے اپنی ریفرنس بائبل لکھنی شروع کی۔ اسکوفیلڈ ایک عالمگیر ماہر علم الہیت بنام ڈربی سے بے حد متاثر تھا۔ ڈربی اسکوفیلڈ کا روحانی ناقص جو پہلے کیتھولک کاہن ہوا کرتا تھا بے حد ذہین اور واضح علم رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے کیتھولک کلیسیا کو اس کی جھوٹی تعلیمات کا احساس کرانے کے بعد چھوڑ دیا اور ایک چھوٹی سی مسیحی تنظیم کو اپنا لیا اور اس کا رہبر بن گیا۔ ڈربی نے مسلسل کلام مقدس کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا اور وہ مکاشفہ کی کتاب سے نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ آیا اٹھایا جانا عظیم انسان سے پہلے یا بعد میں واقع ہوگا؟ پس وہ اس معاملے پر زیادہ واضح شواہد کی تلاش میں ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس سفر کے دوران وہ ایک نوجوان لڑکی سے ملا جو علم الہیت کی رہنما بھی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے خواب کے ذریعے سے یہ دیکھنے کی دعویٰ کیا کہ اٹھایا جانا عظیم عزا رسانیوں سے پہلے واقع ہوگا۔ یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اس نے اسے کیا بتایا، ممکن کیا کہ اٹھایا جانا عظیم عزا رسانی سے پہلے واقع ہوگا؟ ڈربی نے اپنے کلام مقدس کے مطالعہ کے نتیجہ عظیم عزا رسانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کے ساتھ اخذ کر لیا۔ تاہم کیونکہ اس دور کے لوگ سب سے زیادہ عزا رسانیوں کے بعد اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے تھے، ڈربی کا عزا رسانی سے پہلے اٹھائے جانے کا نظریہ اچھی طرح مقبول نہ ہوا۔
ڈربی نے دعویٰ کیا کہ مکاشفہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کی نجات کے بارے میں ہے، اور یعنی کہ اسے غیر قوموں کی نجات کے ساتھ کچھ نہیں کرنا تھا، اور اسے آیت کے وسیلہ سے مجھ پر بھی نبوت کرنا ضروری ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 11 باب 10ویں آیت، اس نے تفسیر کی یہ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ بادشاہت کی خوشخبری کے بارے میں ہے جو اپنی فوری آمد کا اعلان کرتی ہے۔ اسکوفیلڈ، جس نے ڈربی کے ایسے مفروضے کو قبول کر لیا، سالم اور اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کو اپنی ریفرنس بائبل میں شامل کر لیا، یعنی اس نے 7 ادوار پر اپنے ذاتی مفروضات پیدا کر لیے۔ اسکوفیلڈ کے ایسے دعووں کے اس کے دور کے مطالبوں کو پورا کیا اور اس کی بجائے اس کے پس منظر پر پورا اترے اور تمام دنیا کے مذہبی رہنماؤں کے درمیان عظیم تحریک کا سبب بنے اور وسیع پیمانے پر قبول کر لیے گئے۔ لیکن خدا کا کلام مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع لے رہا ہے اور خدا کے تخت کے سامنے 7 مہروں کے 7 مہر کیے گئے ہیں تمہار کو کھول رہا ہے، جو 7 مہروں کے ساتھ تاریخ کے اپنے 7 ادوار میں تقسیم کر چکا ہے۔ پہلا دور سفید گھوڑے کا دور ہے، یہ نجات کا دور ہے، ایسا دور جس میں خداوند نے ہمیں اسی لمحہ سے بچانے کا فیصلہ کیا جو ہی اس نے اس کائنات کو اور انسان کو پیدا کیا تھا، اور بے شک اسی کے مطابق ہمیں بچا چکا ہے۔ جس طرح مکاشفہ 6:6 میں ہمیں بتاتا ہے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا ہے، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ خداوند فتح پا چکا ہے اور فتح پانا جاری رکھے گا، حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے خوشخبری پہلے ہی وجود رکھتی تھی اور نجات پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرا دور لال گھوڑے کا ہے، یعنی شیطان کا دور ہے۔ یہ ابلیس کا دور ہے جس میں وہ بنین و انسان سے انہیں ایک دوسرے سے خلاف جنگ کرنے اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے اور مذہبی جھگڑوں میں مصروف رکھنے کے ذریعے سے سلامتی چھین لے گا۔ تیسرا دور کاڑے گھوڑے کا دور ہے جو روحانی اور جسمانی قحط کا دور ہے، اور چوتھا دور زرد گھوڑے کا دور ہے، یعنی یہ شہادت کا دور ہے۔ پانچواں دور اٹھائے جانے کا دور ہے۔ خدا مقدسین کے اٹھائے جانے کو اپنے ادوار میں سے ایک کے طور پر مقرر کر چکا ہے۔ چھٹا دور 7 پیالوں کا دور ہے اور دنیا کی تباہی کا عائد کرنے والا دور ہے، اور آخری دور 1000 سال بادشاہت کا دور ہے، جہاں نئے آسمان نئی زمین کا دور ہے۔ یوں خدا ان 7 ادوار میں خدا دنیا کے اس وقت کو 7 مہروں کے 7 مہر کیے گئے تومار کے اندر مقرر کر چکا ہے۔ 7 ادوار میں اسکوفیلڈ کی وقت کی تقسیم اس کی اپنی مرضی کی تقسیم تھی، مقابلہ میں 7 ادوار جن کی خدا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تومار کے 7 مہروں کے وسیلہ سے مکاشفہ کی 6 باب میں نبوت کی گئی ہے، بذات خود خدا کے ہاتھ سے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ مگر لوگ انسان کے بنائے ہوئے اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کے بارے میں بولتے ہیں، اور بہت سارے جنہوں نے اس پر ایمان رکھا نتیجہ نکالتے ہیں کہ انہیں خوش و خرمی سے خداوند پر ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ انہیں جوش و خروش سے خداوند پر ایمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ ہم عظیم اظہار ثانی سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ ہم پہلے ہی خداوند کی حضوری میں ہوں گے جب 7 سالہ دور کی عظیم اظہار ثانی نازل ہوں گی، بس ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر خدا کا کلام ہمیں فرما چکا ہوتا کہ ہمیں عظیم اظہار ثانی سے پہلے اٹھایا جانا تھا، بے شک اپنے ایمان کو تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور سال میں 1 یا 2 بار گرجا گھر جانا ہی کافی ہوگا۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے جو خدا ہم سے فرما چکا ہے۔ وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ خدا کا ایسا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ غیر قومیں بھی عظیم اظہار ثانیوں کے دور میں نجات یافتہ ہوں گی۔ خدا اپنے 2 نبیوں کو پانی روح کی خوشخبری پھیلانے کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا۔
کوئی ایک شخص موجود نہیں ہے جو خدا کے سامنے اس کی معرفت مقرر کیے گئے عظیم اظہارثانیوں کے 7 سالہ دور میں سے جب مصیبتوں کا دور آئے گا پہلے 3.5 سال میں سے گزرنے کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے۔ خدا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سارے شہید اس دور کی اظہارثانی میں سے زندہ ہوں گے۔ یسوع پر درست طریقے سے ایمان رکھنے کے لیے کسی شخص کو یقیناً ٹھیک طور پر کلام مقدس کو سیکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ بالکل درست کیا ہے۔ اگر لوگ کلام مقدس کو احتیاط سے ہر صحائف پڑھنے کے بغیر اپنے ذاتی منادی کرتے اور ایمان رکھتے اور بدعتیوں کے طور پر ختم ہو جائیں گے۔ وجہ کیوں؟ اس دنیا میں ان گنت فرقہ جات موجود ہیں، اس حقیقت کی وجہ سے بھی کہ بہت سارے لوگ اپنے ایمان کی بنیاد کلام مقدس کے بارے میں اپنے ذاتی تشریح پر رکھتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کے لوگ نجات یافتہ ہوں گے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا منصوبہ اس کے وعدہ کے کلام کے عین مطابق پورا ہوگا۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کبھی بھی ہمیں فرمائے گا کیا اپنے وعدے کا کلام نہیں توڑے گا، بلکہ ان سب کو پورا کرے گا۔ یہ ہے کیوں ہم ایسی بڑی امید رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے 2 نبی اپنی موت کے 3.5 دن کے بعد زندہ ہوں گے اور آسمان پر چڑھ جائیں گے، یہ اٹھایا جانا ہوگا۔ یہ ہمیں نمونہ مہیا کرتا ہے کہ کیسے عظیم اظہارثانیوں کے شہداء اٹھائے جائیں گے، اور ہمیں ہمارے ذاتی اٹھائے جانے کے لیے پیش رو کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ 7ویں نرسنگے کے پھونکنے کے بعد یہ زمین مسیح کی بادشاہت بن جائے گی اور اس پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ پس وہ بھی جو یسوع مسیح پر بھروسہ کر چکے ہیں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ خدا مقدسین کو اٹھانے کے بعد اس زمین کو مکمل طور پر تباہ کرے گا۔ ہم نہیں جانتے آیا تباہی 100% ہوگی، جس طرح یہ تفصیلی کلام مقدس میں قلم بند نہیں ہے۔ لیکن خدا ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 11 باب 18 آیت میں بتاتا ہے، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندے نبیوں اور مقدسوں کو اور ان کے چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اٹھایا جانا یقیناً واقعہ ہوگا جو ہی عظیم اظہارثانیوں کے 3.5 سال کی انتہا گزرتی ہے۔ پہلے 3.5 سال کے بالکل پہنچنے تک نقطہ پر نہیں، بلکہ ہلکا سا گزر جانے کے بعد ہوگا۔ 7 سالہ دور کا درمیانی نقطہ تب ہی ہے جب عظیم اظہارثانی اپنی انتہا تک پہنچیں گی۔ یہ ہے جب اسرائیل کے لوگوں میں سے مقدسین شہید ہوں گے، اور اس کی تھوڑی دیر بعد اٹھایا جانا واقع ہوگا۔ جب اٹھایا جانا واقع ہوتا ہے، ہم سب ہوا میں برہ کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ جب ہم ہوا میں برہ کی شادی کی ضیافت میں شراکت کر رہے ہوں گے، جس طرح متی کی انجیل 25 میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم شریک ہوں گے، اور 7 پیالوں کی آفتیں اس زمین پر نازل ہوں گی، ہوا میں خداوند کی تعریف کرتے ہوئے اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو زمین پر واقع ہو رہی ہوں گی، ہم خدا کا اس کے فضل کے لیے سب سے بڑھ کر شکریہ ادا کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ مکاشفہ کے کلام کے وسیلہ سے وقت کی شناخت کرنے کے قابل ہوں گے۔ جب آخری دن آئیں گے، کلام پر ٹھیک ایمان رکھیں گے، اپنی زندگی ایمان کے وسیلہ سے پورے دل سے گزاریں گے اور مستقبل کے لیے تیار ہوں گے۔ خداوند کو تمجید، عزت اور پرستش دینے کے لیے جو ہی آپ اس کے ساتھ برہ کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو رہے ہوں گے، آپ کو یقیناً اپنا ایمان تیار کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مکاشفہ کا کلام آنے والے دنوں میں آپ کے لیے عظیم رہنمائی ثابت ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کے دل کو یاد دلاتے ہوئے کہ آپ کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے پورے دل سے اور وفاداری سے زندہ رہنا چاہیے۔ آمین۔